إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ کچھ ہفتوں سے عالمی طور پر ایک کشمکش چل رہی ہے. کچھ ممالک آپس میں جنگ اور لڑائی میں ہیں. اس دوران ایک عجیب و غریب اصطلاح بہت زیادہ کچھ خاص گروہ نے استعمال کی ہے. یہ گروہ ہمیشہ سے امت میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کا موجب رہا ہے، بلکہ اس گروہ کو اسلام کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے باقاعدہ طور پر تیار کیا ہے. وہ ایک خاص اصطلاح استعمال کر رہے ہیں کہ تکفیری ملا، تکفیریت. یہ سوشل میڈیا پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، جی فلاں ایران کی مخالفت کرنے والے تکفیری ملا ہیں، یہ تکفیری ہیں. تو آج سب سے پہلے تو اس اصطلاح پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تکفیری ہوتے کیا ہیں، کون ہیں جو حقیقت میں تکفیری ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ چور مچائے شور، چور بھی کہے چور چور، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. یہ کچھ محاورے ہیں ہمارے اردو زبان میں بھی اور دیگر پنجابی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہے وہ دوسروں کو مجرم کہہ رہا ہے، ان پر الزام اور بہتان دھر رہا ہے تاکہ اپنا جرم چھپا لے. یہی کچھ اس اصطلاح کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے. تکفیر کا مطلب ہے کسی مسلمان کو
یا کسی کلمہ گو کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والے کو کافر قرار دینا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ کافر ہے، اس کو کہتے ہیں تکفیر کرنا، یعنی کسی کو کافر قرار دینا، کافر ڈکلیئر کرنا کسی کو، اس کو تکفیر کہتے ہیں۔ یہ جو تکفیر والا کام ہے انتہائی حساس اور نازک کام ہے۔ عام عوام تو بالکل نہیں کر سکتی کسی کی تکفیر کے، کسی کو کہے کہ تو فلاں کافر ہے، نہیں۔ اس کے لیے تو کتاب و سنت کے علوم میں مہارت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر جس شخص کو کافر کہا جانا ہے یا کہنے کا ارادہ ہے اس کے احوال سے اچھی طرح واقفیت ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے امور ہیں جن کو سر انجام دینا ضروری ہوتا ہے تکفیر سے پہلے۔ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کا بازو یا اس کی ٹانگ یا اس کا کوئی بھی جسم کا عضو وہ خراب ہو گیا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اگر اس کو بچانا ہے تو اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا اپنے فیلڈ کا، جس نے بہت زیادہ تجربہ اس معاملے میں حاصل کیا ہوا ہوگا، ورنہ تو کوئی کسی عام بندے کی بات، کسی عام محلے دار کی، رشتہ دار کی، یا کسی عطائی ڈاکٹر جو ویسے ہی سنا کے دیکھ دکھا کے ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اس کی بات تو کوئی نہیں مانے گا اس حوالے سے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا حساس ایک عضو ہے، جسم سے اس کو الگ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی خرابی میں نہ ہو جس میں کاٹنا ضروری ہے۔ تو ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر سے اس حوالے سے مشورہ کیا جائے، بلکہ ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھے اور وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ واقعی اس کو کاٹا جانا چاہیے یا نہیں، تب ہی کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، ورنہ تو کسی کے کہنے پہ ایسے ہی لوگوں کے عضو کاٹنا شروع کر دیں تو پھر تو لوگ بیچارے لولے لنگڑے ہو جائیں گے، کسی کے کہنے پہ کاٹ دو، کسی کے کہنے پہ کاٹ دو۔ تو تکفیر کا مسئلہ بھی اس سے بھی زیادہ حساس ہے، یعنی مسلمان معاشرے سے ایک شخص کو کاٹ کے الگ کر دینا کہ یہ کافر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دینا، مسلمانوں کا حصہ اس کو ماننے سے انکار کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کا کوئی ایک عضو بھی بیمار ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، تو ایسے ہی ایک مسلمان کا دکھ سارے عالم اسلام کا دکھ ہے۔ تو گویا مسلمان جو ہیں ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہے۔ تو یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، اس لیے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ عام عوام کا بھی کام نہیں، عام لوگوں کا بھی کام نہیں، بڑے بڑے ماہر علماء کا کام ہے، اور اس کے لیے کچھ شرطیں، جس طرح ڈاکٹر پہلے بڑے ٹیسٹ کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر دوائیاں دیکھ کے، علاج کر کے، بہت سارے مراحل گزر کے اینڈ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے فائنل کہ اس عضو کو الگ کرنا ہے یا نہیں۔ تو ایسے ہی کسی ایسے شخص کو جو دعویٰ اسلام کرتا ہے، اس کو کہنا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ماہرین ڈاکٹر ہوں گے جو یعنی علماء جو ہوتے ہیں، علماء طبیب اور نباز ہیں نا امت کے، تو وہ کافی ساری کوشش کاوش کے بعد، اپنا زور لگانے کے بعد کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے، اگر یہ مسلمان معاشرے میں شامل رہا، اس کو مسلمان سمجھا جاتا رہا، تو یہ باقی اس مسلمانوں کو بھی خراب کرے گا۔ جس طرح ایک عضو کینسر زدہ ہے، اگر وہ جسم میں باقی رہے گا تو باقی جسم کو بھی کینسر میں لے کے اس کو بھی برباد کر دے گا۔ تو یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے۔ تو تکفیر اس کو کہتے ہیں، کسی دعویٰ اسلام کرنے والے شخص کو کافر ڈکلیئر کرنا۔ اب آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا بڑا حساس مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی دعویٰ اسلام کرنے والے کو کافر کہا ہی نہیں جائے گا، کہ بس جس نے کہا میں مسلمان ہوں بس اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا۔ جس طرح قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم اصلی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن علماء ہر طبقے فکر کے علماء، ہر مکتبے فکر کے علماء، ہر گروہ کے علماء اتفاقی طور پر ان کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ایسے کینسر ہیں کہ اگر یہ اسلامی معاشرے میں رہیں گے تو مسلمانوں کو بھی ان کے ایمان سے نکالتے رہیں گے، کیونکہ ختم نبوت ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر نہ ایمان ہے نہ نجات ہے۔ تو ان کو اسلامی معاشرے سے کاٹ کے الگ کرنا ضروری ہے تاکہ باقی اسلامی معاشرہ صحت مند رہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے علماء اگر یہ فیصلہ کریں، امت کے علماء غور و خوض کے بعد، اور اس جو
ناسور ہیں امت کے یا اسلام کے دعوے دار ہیں، ان کو سمجھانے کے بعد، ان کا علاج کوشش کرنے کے بعد بھی اگر وہ درست نہیں ہوتے تو یہ علماء کا کام ہے کہ اتفاقی طور پر کسی گروہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں۔ تو ہمارے ہاں کچھ اسکالرز ہیں جیسے غامدی صاحب جیسے ہیں، وہ قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ ان کو کافر نہیں کہنا، بلکہ ابھی گزشتہ دنوں ان کا فتویٰ آیا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نماز تو آپ نے اپنی پڑھنی ہے، تو بھائی پھر آپ یہود و نصارہ کے پیچھے بھی پڑھ لو، آپ نے تو اپنی پڑھنی ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو یہ انتہا کہ کسی کو کافر کہنا ہی نہیں، چاہے کتنا بڑا کفر بکے وہ، اس کا دین ایمان جو ہے وہ اسلام سے متصادم ہو، اس کو کافر نہیں کہنا۔ اور دوسری طرف یہ بھی انتہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو کافر کہہ دینا، یہ جی ہمارے موقف سے مطابقت نہیں رہتا لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں، اور اہل سنت کا منہج جو ہے وہ دونوں انتہاؤں کے درمیان وسط اور اعتدال، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو کافر بھی نہیں کہنا، اور جو کفر کا مستحق ہے علماء فیصلہ کریں علاج معالجے کے بعد بھی، سمجھانے سجھانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس غلط روش سے باز نہیں آتے تو ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کے باقی مسلمانوں کو بچایا جائے، ان کا ایمان بچایا جائے۔ یہ تو ہے تکفیر۔ آج کل کے معاشرے میں جو لفظ تکفیر استعمال ہو رہا ہے اور اصطلاح کے طور پر کہ یہ تکفیری ملا ہیں، یہ تکفیری ہیں، یہ تکفیری ہیں، مثال کے طور پر ابھی جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا جھگڑا چل رہا ہے، تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ایران کی تباہی پہ خوش ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شام کے مظلوم مسلمان۔ شام میں لاکھوں سنی مسلمانوں کو ان ظالم درندوں نے ذبح کیا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور یہ کل کی بات ہے، ابھی زیادہ دور نہیں، یہ 2 عشرے پہلے دیکھیں، 1 عشرہ پہلے دیکھیں، یہ ساری قتل و غارت وہاں ہوتی رہی ہے، اور یہ برملا فخریہ انداز میں یہ اس چیز کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ دیکھو ہم سنی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان، یاد رکھیں غزہ میں فلسطین میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے ہیں۔ یہود جو کہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں اتنے فلسطینی ابھی تک شہید نہیں ہوئے ہیں۔ آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، جتنے چند سالوں میں شام میں ان ایرانی ظالموں نے قتل کیے ہیں اور شہید کیے ہیں۔ کیوں؟ ان سے کیا دشمنی ان کو؟ صرف دین اسلام، کہ ہمارے عقائد، ہمارا قرآن پر غیر متزلزل ایمان، کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اور ان کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ محرف ہو چکا ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں، ان کی عصمت ہیں، ان کی پاکدامنی کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور یہ نعوذ باللہ ان پر تبرہ کرنے والے، ان کو گالیاں بکنے والے سنی مسلمان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور باقی سب صحابہ سے محبت رکھنے والے، قرآن کے بقول ان کو جنتی ماننے والے، جیسے اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں ان کو تسلیم کرنے والے، اور یہ ظالم نعوذ باللہ ان کو کافر اور منافق کہنے والے۔ یہ فرق ہے، یہ عقیدے کا جو فرق تھا، اس بنیاد پر انہوں نے لاکھوں سنی مسلمانوں کو شہید کیا ہے شام کے اندر، اور پھر ادھر ادھر کے باقی مسلمان ممالک میں انہوں نے اپنی پراکسیز پھیلائی ہیں، اپنے بندے تیار کر کے جنگجو بھیجے ہیں، لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، آپ پاکستانی اداروں سے پوچھیں، آپ کو پاکستانی ادارے بتاتے ہیں، بول بول کر ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں کہ پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بندے پکڑے ہیں، جاسوس پکڑے ہیں دشمن ممالک کے، جو ایران کے راستے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے پائے گئے۔ یہ کلبھوشن ابھی کل کی بات ہے، کہاں سے آیا تھا؟ پاکستانی اداروں نے سب کچھ آن دی ریکارڈ رکھ کے لوگوں کو بتایا تھا، کس ملک کا پاسپورٹ حاصل کر کے کس ملک کی سہولت کاری کے ذریعے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتا رہا، اور ابھی یہ زینبیون اور فلاں نام سے باقاعدہ جنگجو تیار کر کے ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں۔ تو اگر کسی مسلمان کا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ ظالموں سے ٹکرائے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، کم از کم سنی مسلمانوں کی جان چھوٹی ہے ظلم و ستم سے، تو یہ جو تقیہ باز ہیں، یہ جو ملک و ملت کے دشمن ہیں، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکفیری ملا جو ہیں، یہ ایران کے مخالف ہیں، تکفیری ملا، یہ تکفیری ہیں جو خوش ہو رہے۔ ہم تو جی کفر و اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون سی کفر و اسلام کی جنگ؟ فلسطین کا نام لے کر چندہ کھانے والے، فلسطین کے نام پر لوگوں کے جذبات ابھارنے والے،
ابھی جو معاملہ ہوا ہے فلسطین کا ایک ذکر بھی نہیں، 10 شرطیں پیش کی گئیں، اب اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے فلسطین کا نام تک نہیں ہو اس میں۔ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، فلسطین کہاں ہے اگر یہ فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ جھوٹے، یہ امت مسلمہ کا کینسر ہیں، ناسور ہیں، امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے یہ پیوند کیے گئے ہیں، اور الٹا ہمیں کہتے ہیں یہ تکفیری ہیں۔ ہم نے کس کی تکفیر کی ہے؟ یہ تو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تبرہ کرنے والا، ان کو نعوذ باللہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والا، اس کو مومن نہیں مانا ہے قرآن نے۔ قرآن نے کیا کہا جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے؟ یہ وہ گروہ ہے، آج تک ان کی نسل چلی آ رہی، یہ منافقین، یہ ناسور ہیں امت کا، امت کے اندر داخل ہو کر امت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ یاد رکھو، آخری وارننگ ہے، یہ ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ کی آخری وارننگ ہے، اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسا کرنا نہیں۔ امہات المومنین کے بارے میں، اماں عائشہ کے بارے میں، کون ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا ملک ہے جہاں سرکاری سطح پر امہات المومنین پر تبرہ کیا جاتا ہے؟ کون سا گروہ ہے جن کی نمایاں خصوصیت یہی ہے، جن کا امتیازی نشان یہ ہے کہ وہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہن ان پر تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو منافق اور کافر کہتے ہیں۔ یہ ہیں تکفیری، جن کو قرآن نے حقیقی مومن کہا ہے، ان کو کافر کہنے والے حقیقی خود تکفیری ہیں۔ یہ ہے چور مچائے شور والی بات کہ چور دوسروں کو چور کہہ کر اپنا چوری والا جرم چھپانا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بڑے تکفیری جو امہات المومنین کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے ملا مجلسی نے لکھا ہے، معتبر ملا ہے ان کا، اس نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدہ کی بنیاد اس پر ہے، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم، ان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 عورتوں سے ہم نے برات کا اظہار کرنا، ان پر تبرہ کرتا ہے، لعنتیں بھیجنی ان پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن میں 2 امہات المومنین ہیں، سیدہ عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما۔ یہ ہے تکفیری، یہ ملا ہے تکفیری جو چوگا پہنے ہوئے، پگڑی پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار اور دعوے دار ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑے تکفیری یہ ہیں، اور ہمیں کافر کہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ جن کو اللہ نے حقیقی مومن کہا ہے تم ان کو کافر کہو اور الٹا ہمیں تکفیری کہو۔ یہ خبیث جواد نقوی لاہور میں بیٹھا ہوا، ایران کے پیسے پہ پلنے والا، ایران کے پیسے پہ پلنے والا، کسی کو کوئی شبہ ہے؟ ایران کی فنڈنگ میں پاکستان میں نفرتوں کا بازار گرم کرنے والا، ابھی کیا کہتا ہے، لوگ سمجھتے بڑا معتدل ہے، یہ دجال سب سے بڑا عیار ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے، یہ ہیں لوگ جو ملک میں خون خرابہ کروانا چاہتے ہیں، فساد کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ نبی کے ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ ہمارے ایران کے جو سپاہی ہیں اور ہماری قیادت ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، اندازہ کریں۔ یہ ہے تکفیری ملا، چوگا پہن کر، کالا چولا پہن کر اسلام کا دعوے دار بننے والا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تکفیری ہے۔ امت کی ایک بڑی تعداد، امت کا بڑا طبقہ اور ہمارے ملک کا بڑا طبقہ صحابہ سے محبت کرنے والا، صحابہ کو اپنا ایمان ماننے والا، امہات المومنین پر جانیں نچھاور کرنے والا، سنیوں کی اکثریت ہے نا پاکستان میں، ان کو برانگیختہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ اور امہات المومنین پر تبرہ کر کے۔ یہ ہیں جو ملک کا امن برباد کرنے والے ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں جو باہر سے فنڈنگ لے کر پاکستان کا امن خراب کرنے والے۔ اور ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے نعوذ باللہ جتنے بھی بڑے بڑے سیکیورٹی اداروں کے سربراہ ہیں، چیف ہیں، آرمی چیف ہے اور بڑے بڑے ہیں، یہ سب نعوذ باللہ بزدل ہیں، یہ تو فرنٹ پہ جا کے لڑتے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ نشان امتیاز اور نشان حیدر پانے والے، یہ سارے سپاہی کے رینک کے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے لوگ ہیں، ان کو مروا رہے ہیں۔ پاکستان کے جو بڑے افسر ہیں یہ خود آگے نہیں لڑتے، جبکہ دیکھو جی ہمارے ایران کے تو بڑے بڑے مارے گئے، وہ مارے گئے ہیں تمہاری منافقت کی وجہ سے۔ تم ہمیشہ سے منافق رہے ہو، نہ اپنوں کے نہ پرائے کے،
کسی کے تم مخلص نہیں رہے، اسی لیے پن پوائنٹ کر کے انہوں نے مخبری کے ذریعے بندوں کو مارا، اور اپنے بندہ پکڑا انہوں نے، سب سے قریبی جو تھا، جو آخری میٹنگ میں بھی ساتھ تھا، بڑا جو عہدے دار تھا سرکاری خامنائی کے ساتھ، اس کو پکڑا ہے۔ کس الزام میں پکڑا ہے؟ مخبری کے، جاسوسی کے الزام میں۔ یہ ہے تمہارے بڑوں کی ہلاکت کی وجہ۔ وہ لڑ نہیں رہے تھے، کوئی گان نہیں چلا رہا تھا، دشمن کے خلاف لڑ رہا تھا، فلسطین کے لیے نکلے ہوئے تھے جو وہاں مارے گئے، گھروں میں چھپے ہوئے، بینکروں میں چھپے ہوئے اگلوں نے مارے ہیں۔ اور یہ صحابہ پر بکواس کر رہا ہے اور ہماری آرمی پر بکواس کر رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ بزدل ہیں، یہ آگے جا کے نہیں لڑتے۔ اس لیے یہ اصل میں تکفیری یہ ہیں۔ اب بتائیں، اگر کوئی آج کے کسی مسلمان دعویٰ اسلام کرنے والے کو کافر کہتا ہے، وہ تکفیری ہے؟ صحابہ کو کافر کہتا ہے، وہ تکفیری؟ اب ایک مہم چلی ہوئی ہے، لوگ بھی ہمدردی میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا، حقائق کو تو دیکھیں۔ جن لوگوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے ہیں، کیوں ٹھنڈے ہوئے؟ آپ کے سارے خاندان کو قتل کر کے اجاڑنے والا، اگر دشمن کے مقابلے میں اس کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، آپ کو دکھ ہوگا۔ اور آپ کا خاندان اس نے اس لیے نہیں اجاڑا کہ آپ کے ساتھ اس کی زمین کی کوئی جائیداد کی چپکلش تھی، آپ کا خاندان اس نے اس لیے اجاڑا ہے کہ آپ کے دین، آپ کے ایمان کا وہ دشمن ہے، اور وہ ثواب سمجھتا ہے آپ کو قتل کرنا۔ پھر اگر اس کو کوئی کافر مارے تو آپ پھر بھی آپ کو رنجیدہ کیوں ہوں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ پاکستان سنی اکثریتی ملک ہے، اور سنیوں کے لاکھوں لوگ شام میں قتل ہوئے ہیں، اور آج یہ جو بہادر بنے ہو جی ہم امریکہ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، امریکہ تو فلاں ہے، یزید ہے، اسی کے ہاتھ پہ ابھی بیعت کرنے والے ہیں، دیکھ لیں چند دنوں میں بیعت ہونے والی، اور اسی کے ساتھ مل کے یہ جو انقلاب ایران آیا تھا، آپ کو تاریخ نہیں پتا؟ جو شاہ ایران کو اس کی کرسی سے اتارا تھا، اس کو ملک بدر کیا تھا، اور اس رجیم کو لے کے آئے تھے۔ یہ جو ابھی رجیم چل رہی ہے، کون تھا؟ ابھی تو یہ خود ان کی گواہیاں موجود ہیں کہ امریکہ ہمیں لے کر، امریکہ کی سپورٹ سے ہم نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، باقاعدہ خبریں موجود ہیں، امریکہ سے مدد مانگ کر انہوں نے یہ حکومت لی ہے، اور ابھی یہ بہادر بنے بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور ہماری آرمی کو للکار رہے ہیں۔ نعوذ باللہ روز ہی کوئی نہ کوئی بکواس کرتے ہیں ہماری آرمی کے خلاف۔ ہمارے جو ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ بزدل ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کو درد تو وہ ہے کہ جو ایران سے جو بڑے بڑے نیٹ ورک دہشت گردی کے پکڑے ہیں ہمارے اداروں نے، اور نکیل ڈالی ہے، حملہ کیا تھا نا اس نے، پھر اس کو ایسا مزہ چکھایا کہ وہ توبہ کر گیا۔ ان کو یہ درد ہے۔ پاکستان مضبوط کیوں ہے؟ پاکستان ایٹمی طاقت کیوں ہے؟ پاکستان ڈٹ کے کیوں کھڑا ہے دنیا کے سامنے؟ یہ ان کو درد ہے۔ یہ ہمسائے ملک کو بھی درد ہے، اور یہ ادھر بیٹھنے والے رافضیوں کو، ان کالوں کو، اسلام کے اور ملک کے دشمنوں کو بھی درد ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اور ہمارے اداروں کی برتری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے بکواس کرتے ہیں جی وہ دیکھو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پاکستان نعوذ باللہ لیٹا ہوا ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ سامنے نہیں آتے۔ ابھی تک دیکھیں، یہ تو مہینہ پہلے لڑائی شروع ہوئی اور ابھی بیعت بھی کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے بھی ہوئے ہیں، منتیں ترلے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو سارا عرصہ گزرا ہے کہاں تھے یہ؟ وہی امریکہ، وہی اسرائیل، کہاں تھے یہ بزدل؟ پاکستان اور اسرائیل کا تو فاصلہ زیادہ ہے نا، یہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میزائل تو پہنچ رہے ہیں ان کے بقول بھی، اور ابھی لڑائی میں جو میزائل مارے ہیں 80-85% میزائل اسلامی ملکوں میں مارے ہیں، 15% ادھر، اور ادھر 15 بندے بھی قتل نہیں ہوئے ہیں۔ جو دشمن ہے جس کے خلاف کہتے ہیں ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس کے 15 بندے بھی قتل نہیں ہوئے ہیں، اور ادھر اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے مسلم ممالک میں۔ یہ ہے ان کی حقیقت، اس لیے ان کو درد ہے اور تکلیف ہے، اور یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ تکفیری ہیں، یہ تکفیری ہیں۔ بھائی ہم کب تکفیری ہیں؟ ہم کب تکفیری؟ تکفیری تم ہو جو صحابہ کو کافر کہتے ہو۔ حوالے دیے جائیں، گھنٹوں گزر جائیں، جلدیں بن جائیں کتابوں کی، انہوں نے اتنی بکواس کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بت کہا ہے، کفار مشرکین قریش کے بت ہیں، نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی، فرعون تک کہا انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امہات المومنین کے کردار پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے ظالموں نے۔ یہ سب سے بڑے تکفیری ہیں، یہ حقیقت جان لیں۔ اب یہ بات کرنا، لوگوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ تو ان کو دھوکے میں آ جائیں گے۔ آپ گواہ ہیں، ہمارے ممبر و محراب، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ میں خود، میرا PhD، میرا تھیسس اسی پہ ہے، تکفیر کیسے کرنی ہے، اس کے آداب شرائط کیا ہیں، اسلام
کیا کہتا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ بڑا حساس موضوع ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کسی بندے کو بھی اجازت نہیں، فرد واحد کو کسی کا نام لے کر کہ فلاں کافر ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے تمام طبقہ فکر کے علماء بیٹھ کر ایک متفقہ رائے قائم کر، جس طرح قادیانیوں کے بارے میں کی، جس طرح اثنا عشریوں اور امامیوں کے بارے میں پرانے علماء نے قائم کی ہے کہ یہ کفار ہیں، اسلام کے نام پہ دبا ہیں۔ ہم تو کسی اہرے گہرے کو، نتھو خیرے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کو کافر کہتا پھرے، لیکن ان کا ہر نتھو خیرہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہا ہے، امہات المومنین کی تکفیر کر رہا ہے۔ ان کو نہیں پتہ؟ ہمارے اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ حقیقت میں فسادی ٹولہ ہے جو نہ اسلام کا خیر خواہ ہے، نہ عالم اسلام کا خیر خواہ ہے، نہ ہمارے ملک کا، نہ ہمارے اداروں کا خیر خواہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔